اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی اور بڑی معروف دعا ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں، صدری ویسر من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ دعا کے حوالے سے چند باتیں جو ہے نا وہ لیکن اس سے پہلے یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ عرض کی باری تعالیٰ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ میرے لیے کیا کر کھول۔ اب یہ اللہ کے کلیم کی شان ہے کہ اللہ کا کلیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ میرے لیے میرے سینے کو کیا کر کھول دے۔ اور جب اس کے حبیب کی باری آئی تو اس کے حبیب نے دعا نہیں مانگی، اس نے خود اعلان کیا الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے تیرے لیے تیرے سینوں کو کیا کر دیا ہے، کھول دیا ہے۔ ادھر کلیم کی شان ہے کہ وہ مانگ رہا ہے رب اشرح لی صدری، اور ادھر حبیب کی شان ہے کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اور پھر آگے کیا دعا کی، ویسر لی امری، میرے لیے میرے امور کو کیا کر دے، آسان کر دے۔ اور ادھر محبوب کی باری آئی، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، سونے تیرے سارے بوجھ میں تیرے سارے بوجھ میں۔ انہوں نے تو ادھر کہا نا وجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے کوئی وزیر عطا کر جو میرا بوجھ بانٹے، میری مدد کرے، میرا معامل ہو۔ اور ادھر اللہ فرما رہا ہے سونے تیرا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم ہیں نا تیرے بوجھ اٹھانے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کیا کر میرے لیے کھول دے۔ اور ادھر حبیب کی شان بیان کی، کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سونے تو میری مرضی کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے، میری مرضی کے بغیر، بلکہ جو تو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ زبان تیری ہے پیچھے کلام میرا ہے۔ تو کلیم کی شان یہ ہے کہ اگر اسے کتاب چاہیے تو اسے بلاتا ہے، بلا کر 40 دن کے لیے اس سے اعتکاف کرواتا ہے، بٹھاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے بلاتا ہے، پھر کتاب ادا کرتا ہے۔ اور ادھر محبوب کو یہ شان عطا کی جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے قرآن آ رہا ہے۔ کلیم کی شان یہ ہے کہ جب اس کی قوم پیاسی ہوئی نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب کلیم کی قوم پیاسی ہوئی کہا کلیم اٹھ عصا پکڑ پتھر پہ مار، فَقُلْ نَضْرِب، ہم نے کہا مار اپنا عصا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا اپنی پوری پاور کے ساتھ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ اور ادھر محبوب کے غلام پیاسے ہوئے تو یہ تو نہیں کہا کلیم کی طرح کہ تو بھی اٹھ عصا پکڑ اور چل، نہیں، فرمایا محبوب جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے، بس انگلیاں رکھنا تیرا کام ہے، پانی کے چشمے جاری کرنا۔ کلیم نے کہا ربی ارینی، کلیم نے عرض کی ربی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر حبیب کی شان یہ ہے کہ معراج کی رات اس نے خود پیغام بھیجا اِنَّ اللَّهَ قَدْ اشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا محمد، سونے آج کی رات تیرا رب تیرے دیدار کا مشتاق۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے کیا اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے دعائیں کی، اللہ کے خلیل نے دعائیں کی، وہ کیا کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو بتوں کی پرستش سے کیا رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اللہ کا خلیل دعا مانگ کر اپنی اولاد کی بتوں سے پرستش اور بتوں کی غلاظت سے حفاظت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اور ادھر محبوب کی جب حال کی باری آئی خود اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ خلیل کی شان یہ ہے کہ وہ دعا مانگ کر حفاظت لے رہا ہے، حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ خود آل کی حفاظت کا اعلان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیل کی شان یہ ہے
کہ اس نے عرض کی وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے باری تعالیٰ میرا ذکر، یہ خلیل عرض کر رہا ہے اللہ کا کہ میرا ذکر آخر تک باقی رکھنا، میرا ذکر آخرین تک کیا رکھنا، باقی رکھنا۔ محبوب کی شان کی باری آئی نا، محبوب کی جب باری آئی تو کہا ورفعنا لک ذکرک۔ اب یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ خلیل ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، کلیم ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر حبیب کی جب باری آ رہی ہے وہ خود اعلان پہ اعلان کیے جا رہا ہے۔ خلیل عرض قرآن ہوئے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، وہ جب آئی نا تو کہا کہ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے جنت کی وراثت عطا کرنا، مجھے جنت کی وراثت عطا کرنا۔ اور ادھر محبوب کی جب باری آئی کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہر خیر تجھے ہر خیر کی کثرت تجھے کیا کر دی، عطا کر دی۔ خلیل کا جب بیان کیا نا نظارے کا، کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے خلیل کو تحت الثری پہ کھڑا کر کے، کس پہ؟ تحت الثری پہ کھڑا کر کے عرش تک سب کچھ دکھا دیا۔ اللہ کے خلیل کی شان یہ ہے کہ خلیل کو تحت الثری پہ کھڑا کر کے عرش تک سب کچھ دکھایا۔ حبیب کی شان یہ ہے کہ معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا آپ دکھا دیا، فوق العرش بلا کر اپنا آپ دکھا دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا تھی، کہا باری تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا کر، میری زبان کی گرہ کو کیا کر۔ اب یہ جو دعا والا معاملہ ہے نا، دعا والا معاملہ بطور مسلمان یہ انسانی زندگی کا نہیں، اسلام کی زندگی کا ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار۔ لوگ کہتے ہیں، آپ پوچھیں لوگوں سے سوال کریں نا، بھائی بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم عام طور پہ پتہ کیا کہتے ہیں، بھائی بس گزر رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں زندگی کا گزرنا اور ہے، زندگی کا گزارنا بولیے، زندگی کا گزرنا کیا ہے؟ اور ہے، اور زندگی کا گزارنا۔ جس کی گزر گئی اسے یزید کہتے ہیں، جو گزار کر گئے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مومن کوئی عام نہیں ہے، روئے زمین پر ہم سے بہتر اس وقت کوئی نہیں۔ کنتم خیر امہ کا تاج اللہ نے ہمارے سر پر رکھا ہے، کنتم امتم وسطا لتکونوا کا تاج اللہ نے ہمارے سر پہ رکھا ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ تاج اللہ نے ہمارے سر پہ رکھا ہے۔ ہم سے پہلے 69 امتیں اس روئے زمین پر آئیں، 69، ہم 70ویں امت ہیں۔ اللہ نے ہم کو بہتر کہا، ہم کو مومن کہا، ہم کو انتم الاعلون کہا، ہم سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اور ہماری دو نشانیاں بیان کی، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اخرجت للناس، پہلے اپنوں کے لیے زندگی گزار کر گئے، اپنے لیے زندگی گزار کر گئے۔ تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ تم اوروں کے لیے زندگی بسر کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ اور اس کے لیے حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، جہاں سارے ہتھیار کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں نا، حضور نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا اسلحہ دعا ہے، مومن کا سب سے بڑا اسلحہ۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو طبقہ ہے، یہ اولو العزم رسولوں کا، پیغمبر کا، انبیاء کا، اس سے بہتر تو کوئی طبقہ نہیں ہے۔ یہ چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جن جیسا روئے زمین پر اور کل مخلوقات میں کوئی نہیں۔ آپ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر قرآن کا صرف مطالعہ کریں نا، سب سے بڑھ کر ان کی زندگیوں پر جس چیز کا رنگ ہمیں غالب نظر آتا ہے وہ دعا ہے۔ حضرت آدم نے کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ طائف کے اندر آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ نے کیا کی؟ میدان بدر میں اگر ہیں تو کیا کی؟ دعا کی۔ امام علی مقام اگر کربلا تک پہنچے
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی اگر سیرت کا مطالعہ کرے، کم از کم میرا علم تو اتنا ہی ہے، میں نے اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں پائی کہ جو آپ نے کی ہو۔ آپ نے ساری عمر ایک ہی دعا کی، اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا کر، جب اس پر وقت امتحان آئے اس کو استقامت عطا بخشنا۔ اب سیدہ کائنات ہیں، دعا ان کی زندگی پر غالب ہے، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مرحلہ ہے، اگر خلوت میں ہے تو دعا ہے، اگر جلوت میں ہے تو دعا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو دعا کو پتہ نہیں کس معنی میں لیتے ہیں، یا دعا کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، ہماری اپنی اپنی یاد رکھیں، یہ دعا لفظوں کی محتاج نہیں۔ اگر دعا لفظوں کی محتاج ہوتی نا تو پھر گونگے تو کبھی دعا کر ہی نہیں سکتے، گونگے کبھی دعا نہ کر سکتے۔ اگر دعا الفاظ کی یا شخصیات کی محتاج ہوتی پھر امیر کر سکتا اور غریب نہ کر سکتا۔ یاد رکھے دعا کے لیے نہ تو امیری شرط ہے، نہ غریبی شرط ہے، نہ نیک ہونا شرط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، دعا کے لیے شرط ایک ہی ہے، بندہ تکلیف میں ہو، بندہ مضطرب ہو، بندہ کیا ہو؟ مضطرب ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو۔ صرف یہی ایک شرط ہے کہ اس کے اندر کیا ہو؟ تڑپ ہو، اور جب تڑپ ہو نا تو پھر اس کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے۔ اگر کوئی تڑپ کے اس کی طرف رجوع کر لے، خدا شاہد ہے کہ کبھی اس نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا، کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، جب رجوع کر لیتا ہے نا اس کی طرف تو پھر اسے وہ آخری لمحے بھی ایمان کی دولت عطا کر دے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سنتے ہیں کہ جی حضور غوث اعظم کیا تھا پیچھے؟ دعائیں تھی نا ماں کی، بابا فرید کو دیکھ لے پیچھے کیا تھا؟ دعائیں تھی۔ باہو پاک کو دیکھ لے پیچھے کیا تھا؟ دعائیں تھی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کو دیکھ لے پیچھے کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ یہ آج آپ نے پڑھا ہے ہنالکا، وہ دعا زکریا ربا، وہ حضرت زکریا نے کیا کی؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ صالح اولاد عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا تو خود کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دعا عبادت ہے، آگے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادات کا کیا ہے؟ نفذ ہے۔ نماز از خود عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے۔ ان تمام عبادات کا جوہر، خلاصہ، ملخص، ان کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ان کا نچوڑ کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے اگر جہاد کیا ابتدا میں بھی کیا کی ہے، اور جب اختتام ہوا تب بھی کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ آپ کا ہر عمل دعا سے شروع ہوا اور دعا پر اس کا کیا ہوا؟ اختتام ہوا۔ آپ تاجدار کائنات سے بڑھ کر تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مفتاح الرحمہ، تم اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے پھرتے ہو، اس کی رحمت کے دروازے کی چابی کا نام دعا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کو جو شے کھولتی ہے وہ کیا ہے؟ مفتاح الرحمہ، رحمت کی کیا ہے؟ چابی ہے۔ یہ دعا وہ شے ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کیا کر دیتی ہے؟ بندے پر کھول دیتی ہے۔ اور یہ ایسی شے ہے دعا، اس میں کوئی محنت باوضو ہونا شرط نہیں ہے، پاک بھی ہونا شرط، بولیے نا ہے شرط، مسجد میں ہونا شرط نہیں ہے، تڑپ ہونا شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تڑپ ہو، تکلیف ہو، مضطرب ہو۔ یاد رکھیں یہ جو دعا کا جو تصور ہے، دعا میں انسان کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، دعا میں کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو دعا میں کسی کے پاس چل کے نہیں جانا پڑتا۔ دعا تو وہ ہے جس وقت جہاں جس گھڑی بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی پر بھی کیفیت تک۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو نا ایک بڑی خاص چیز بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھے اچانک رونا شروع کر دیتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے خود نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ جب یہ کیفیت آئے، عرفاء نے لکھا ہے
کہ جب انسان پر ایسی کیفیت آئے کہ اسے خود نہ پتا ہو وہ رو کیوں رہا ہے، اس وقت اللہ کی نگاہ رحمت اس کے دل پہ پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ کی نگاہ رحمت اس کے دل پہ پڑتی ہے، جس وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ رو کیوں رہا ہے۔ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مفتاح الرحمہ، الدعاء صلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر فرمایا الدعاء عماد الدین، یہ دعا دین کا ستون ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ دین کا۔ پھر فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر، یہ میں 4 سے 5 شارٹ جو احادیث بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو بھی جو ٹال دیتی ہے نا وہ دعا ہے۔ قضاء کا کوئی علاج کسی کائنات کے حکیم کے پاس نہیں ہے، لیکن قضاء کو بھی جو شے ٹال دے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ، بالخصوص جو باپ ہے، بالخصوص جو باپ ہے، یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور یہ قرآنی نسخہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں خاص کیفیات جب اس پر طاری ہو جائیں، وہ چاہے شہری کے ٹائم میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کعبے میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، باپ کے دل پر جب کیفیت طاری ہو نا، وہ اپنی اولاد کا نام لے کر اس کے حق میں کیا کرے؟ اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں نبیوں اور رسولوں نے بھی دعا کر کے اولاد کی صالحیت لی ہے، اپنی محنت سے یہ قرآن سارا گواہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا لے لیں، حضرت زکریا کی لے لیں، سب کی لے لیں، سب نے کیا کی ہے؟ اپنی اولاد کے حق میں دعا کی ہے۔ یہ جو دعا ہے نا کہ جب سحری کا ٹائم ہو، اب آپ روزانہ روزہ افطار کرتے ہیں، مطلب موجود ہے حدیث کثرت کے ساتھ کہ سحر اور افطار کے ٹائم پہ کی گئی دعا رد، شب جمعہ میں کی گئی دعا رد، جمعہ کے دن وہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی اولاد کے حق میں اس کی صالحیت کے لیے ان کا نام لے کر کیا کیا کرے؟ دعا کیا کرے، اور دعا کو اس کیفیت کے ساتھ مانگا کرے۔ یاد رکھے وہ کیا ہے؟ اپنی شارک سے، اور اس کا رسول ہماری جانوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ اب نہ ہمارا اللہ ہم سے دور، نہ ہمارا رسول ہم سے دور۔ دوری اس طرف سے نہیں، دوری اس طرف سے ہے۔ دوری کس طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے دوری۔ وہ تو کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ کہتا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ وہ تو دعا کو سرے سے رد کرتا ہی نہیں، دوری ہماری طرف سے ہے۔ اور جب انسان یہ دوری ختم کر لیتا ہے نا تو پھر حال پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ حضرت مالک بن علقمہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ جا رہے تھے راستے میں تو جنگل میں ڈاکو پڑ گیا، اور جب ڈاکو پڑے نا تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ قتل کرنے کی نیت سے آپ کی طرف بڑھا۔ جب وہ چلا نا آپ کی طرف تو آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا یا رحمان۔ جب دوسری دفعہ اس نے اپنی نیام سے وہ تلوار نکالی نا تو آپ نے پھر عرض کی یا رحمان۔ قریب تھا کہ وہ تلوار سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، آپ نے پھر عرض کی یا رحمان۔ جب آپ نے تیسری بار کہا نا، ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے اپنا نیزہ تاک کے اس کے سینے میں مارا، وہ وہیں جل کے راکھ ہو گیا۔ اب مالک بن علقمہ اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ ہے کون تو؟ اس نے کہا میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ رحمان کہا تھا 7 آسمانوں کے دروازے بج اٹھے، جب دوسری دفعہ تو نے رحمان کہا تو اللہ نے کہا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کو پہنچے، جب تو نے تیسری دفعہ رحمان کہا تو نے مجھے اپنے سامنے پایا۔ اندر یقین کی جو کیفیت ہے نا، اسی لیے حضور نے فرمایا اکیلے میں کہیں پھنس جاؤ تو پھر آواز دو، اے رحمان کے بندو میری کیا کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ جہاں ارد گرد آپ مدد کے لیے کسی کو نہ پائیں تو اس وقت پھر آواز دیں، اے بندو، اے رحمان کے بندو میری کیا کرو، مدد کرو۔ حضور نے فرمایا بندے ہوتے ہیں وہ جو مدد کو کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے دعا اور یقین۔ دعا کرے نا وہ تو قریب ہے نا، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہم قریب نہیں ہے نا رب کے۔
اور آخری بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیں. ایک ہے دعا کرنا، ایک کیا ہے؟ دعا کرنا. اور ایک ہے دعا کروانا. ایک کیا ہے؟ دعا. اور ان دونوں سے بھی ایک بڑا عمل ہے، وہ ہے دعا لینا. وہ کیا ہے؟ دعا لینا. وہ کیا ام ایمن ہے یا ام حرم ہے، وہ جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئی تھی؟ وہ نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سفر سے تھکے ہوئے تھے، آرام فرمایا. تو جب بیدار ہوئے تو آپ نے صاف کیا اور پانی پیش کیا اور عرض کی حضور مسکرا رہے تھے، آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا میں نے ابھی اس لشکر کو دیکھا ہے جو قسطنطنیہ روانہ ہوگا، اور جنت کی بشارت دی، وہ سارے جنتی ہوں گے. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور نے دعا فرما دی اور کہا کہ اللہ اس کو بھی اس لشکر میں شامل کرے. تو آپ کے سارے رشتہ دار مر گئے، ساری اولاد بھی مر گئی، سب مر گئے، آپ زندہ رہیں. حضرت عمر کا بھی دور گزر گیا. لوگ پوچھتے تھے بھی تو کیوں نہیں جاتی؟ وہ آگے سے کہتی تھی مجھے حضور کی دعا نہیں جانے دیتی، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی میں کہیں جانے والی نہیں. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، لشکر تیار ہوا، تو یہ بھی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے وہ جوان عورتوں کے ساتھ چلی گئیں. تو وہ کہنے لگیں تمہیں کون لے کر جائے گا، تم تو نہیں سلیکٹ ہونے والی. اس نے کہا جنہیں مصطفیٰ سلیکٹ کر گئے اسے کون ریجیکٹ کر سکتا ہے. پھر آپ اس لشکر میں شامل ہوئی، پھر وہ فتح ہوا، پھر آپ کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی. پھر لوگ کہتے تھے کہ حضور کی دعا کیا ہوئی؟ پوری ہوئی. سو دعا کرنا، دعا کروانا، یہ دونوں بڑے عمل ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے دعا لینا. کوشش کریں. یہ دعا لینے کا رواج ختم ہو گیا، پہلے تھا، اب دعا لینے کا رواج کیا ہو گیا، بلکہ اب تو دعا کروانے کا رواج بھی کیا ہو گیا، بلکہ اس سے بھی آگے چلیں دعا کرنے کا بھی رواج کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یاد رکھیں جہاں کوئی شے کام نہیں آتی وہاں کیا آتی ہے؟ دعا کام آتی ہے. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل اسلام کے لیے اس ماہ سیام کی ببرکت گھڑیوں میں کیا کریں؟ دعا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین اس نماز تراویح کو، اس بیان کو، اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وتقاضا بشریعت الہ العالمین اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، جو غلطی کوتاہی ہو، الہ العالمین اپنے فضل اور اپنے خاص کرم کا مظاہرہ فرماتے ہوئے الہ العالمین اس کو تو معاف فرما. الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. الہ العالمین حاضرین کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی محبت عطا فرما. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط فرما. قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے، اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین اسلام شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور شیخ الاسلام کو صحت و تندرستی عطا فرما. تحریک منہاج القرآن کے ہر کارکن کی خیر فرما. الہ العالمین اس مسجد کے جملہ نمازیوں کی خیر فرما. علم میں، جان میں، مال میں خیر برکت عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے بھائی یہاں افطار کے وقت الہ العالمین تمام روزہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، الہ العالمین ان کے اخلاص میں اضافہ فرما. الہ العالمین ان کے اس عمل خالص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق لامحدود اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین اس مرکز کو آباد و شاد فرما. الہ العالمین جتنے بیمار مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہماری اس التجا و دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اجمعین برحمتک.